السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزکن اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے مت والو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الفجر کی 3 آیتیں پڑھنے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج انسان اپنے مستقبل کی بڑی فکر کرتا ہے، فیوچر پلاننگ اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل، یہاں تک کہ سوچ لیتا ہے وہ کہ اس دنیا سے چلے جاؤ تو میرے بعد میرے بچوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے بھی مستقبل کی فکر کرتا ہے اور اپنی اولاد کی بھی مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن یاد رکھنا، اسلام کے اعتبار سے مسلمانوں کے 2 مستقبل ہیں، 2 فیوچر ہیں۔ ایک وہ جس کی ہم فکر کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ مستقبل آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، اچھی تعلیم دلاتے ہیں، اس کو بزنس مین بناتے ہیں، اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں، اور پھر وہ بچہ ہی نہیں رہتا۔ اپنے مستقبل کے لیے سب کچھ بنا لیا کہ اب آرام سے بیٹھ کر زندگی گزرے گی، لیکن کیا ایک سانس کا بھی بھروسہ ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ آنے والے کل میں زندہ رہوں گا؟ تو جس مستقبل کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، جس مستقبل کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ مستقبل آئے گا، وہ فیوچر آئے گا، اس مستقبل کی اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے۔ مسلمانوں، حال یہ ہے ہماری قوم کا کہ گاڑی میں جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی کا دروازہ کھل جائے، اسی لیے تو ایسے ریموٹ بنے ہیں نا۔ ابھی گاڑی کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، اس سے پہلے یہ مستقبل کی اتنی فکر ہے کہ اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ دروازہ کھل جائے، اور یہیں سے بٹن دبا دیا، وہاں کا دروازہ کھل گیا۔
اب سوچے گرمی آئی نہیں ہے، اے سی کا انتظام کرنے کی فکر ہے، بارش آئی نہیں ہے اور ہم نے بارش کے انتظامات جو ہوتے ہیں جن کی چھتیں گلتی ہیں انہوں نے اپنے اپنی چھتوں کا انتظام کر دیا. یعنی جو موسم آتا نہیں ہے ہم دنیاوی اعتبار سے اس مستقبل کی فکر کرتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں، لیکن کتنی بڑی کم نصیبی ہے یہ ہماری کہ جس مستقبل کا ہمیں یقین ہے اور ہر مومن کو یقین آنا ہی چاہیے. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن کہتا ہے کہ اس آخرت کے بارے میں تمہیں یقین کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، اور جس مستقبل کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ مستقبل آئے گا اور وہ میدان محشر ہے اور وہ قبر ہے، ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. آج فکر نہیں کر رہے ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا. يَقُولُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، یوم یتذکر الانسان وان لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اس وقت سمجھنے سے کیا فائدہ؟ جب جہنم سامنے ہوگی اس وقت انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اس دن سمجھنے سے کیا فائدہ؟ اس دن سمجھے تو کیا سمجھے؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، قرآن کہتا ہے اس دن کہے گا انسان کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اس مستقبل کی فکر کی ہوتی، اس آخرت کی فکر کی ہوتی. برادران ملت اسلامیہ، لیکن نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارے ہاتھ ہماری مرضی، ہماری آنکھ ہماری مرضی. کون ہوتے ہو تم ہم کو بولنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ہم کو سمجھانے والے؟ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. یہ سوچ اور یہ فکر بنا لی ہے ہم نے کہ ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں، ہم اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کریں گے. نہیں مسلمانوں، تم مسلمان ہو، اسلام قبول کر چکے ہو، تو اب تمہاری مرضی نہیں ہوگی، تمہارا ہاتھ نہیں ہوگا، تمہارے پیر پیر نہیں ہوگے. یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. برادران ملت اسلامیہ، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ مجھ سے حساب لے گا کون؟ کون ہے جو مجھ سے حساب لے گا؟ کون ہے جو مجھ سے حساب لے گا؟ قرآن نے آج نہیں 1450 سال پہلے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس سے لوگ منہ موڑے ہیں، منہ پھیر دیے ہیں. حساب کا وقت قریب ہے. آپ خود سوچیں کون حساب لے گا؟ جس نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، جس نے ہمیں آنکھیں دی ہے، جس نے ہمیں پیر دیا ہے، جس نے ہمیں زبان دی ہے، جس نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، تو جس نے عطا کیا ہے وہی حساب لے گا، وہی حساب لے گا. قرآن ایک جگہ تو فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اما كانوا يعملون. غور کرو، فَوَرَبِّكَ، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کے رب کی قسم، خود قسم ارشاد فرما رہا ہے فَوَرَبِّكَ، اللہ تبارک و تعالی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، سب سے پوچھیں گے، سب سے سوال کریں گے. اللہ رب العزت نے پہلے تو قسم یاد فرمائی اور اس کے بعد پھر دو تاکیدیں، لام تاکید بانون ثقیلہ، یہاں پر لنسألن جو ہے یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے اور انا کا نون بھی تاکید کے لیے، یعنی ڈبل تاکید جمع کر کے کہا کہ ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے. اما کانوا یعملون، کیا پوچھیں گے؟ وہ کیا کرتے تھے، جو کرتا تھا انسان سب کے بارے میں پوچھیں گے. جو بھی ہم نے کیا ہے سب کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے بھی نہیں دے گا، اس کے قدم ہٹے گے بھی نہیں ابن آدم کے، جب تک کہ 5 باتیں نہیں پوچھ لیتی. اور پوچھنے والا رب کائنات ہے.
اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی ذرا غور کرے، زندگی ایسی گزاری کہ 22 گھنٹے تک دین کی خدمت کرتے رہے، صرف 3 یا 4 گھنٹے کبھی کبھی سوتے تھے، پوری زندگی تبلیغ کے لیے، اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ خود فرماتے ہیں کہ کبھی میری سنت بھی نہیں ترک ہوئی برادران ملت اسلامیہ، لیکن اس کے باوجود بھی حال یہ ہے، کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو فکر ستائی تھی، لیکن آج ہماری پوری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو حساب کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے ہمیں کہ ہم کو جواب دینا ہے۔ اما کانوا یعملون، جو ہم کرتے ہیں سب کے بارے میں رب پوچھے گا۔ اور حدیث میں جو میں نے کہا 5 سوال ہو کے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے سے ہٹنے بھی نہ دے گا، رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر وہ 5 سوالوں کے جواب دینے ہوگے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، بتا تو نے اپنی عمر، اپنی زندگی کہاں کہاں گزاری، کن کن کاموں میں گزاری۔ ہم نے تمہیں آنکھیں جیسی نعمت عطا کی تھی، اس کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے دماغ جیسا عظیم نعمت، آپ کو دماغ جیسی عظیم نعمت عطا کی تھی، اس کا معاملہ تم نے کیا کیا؟ اس کا دماغ کے ساتھ برتاؤ تم نے کیا کیا؟ ہاتھ عطا کیے تھے، اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب کچھ ہم سے پوچھا جائے گا، پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری۔ یہی وجہ ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی آخرت کی اتنی فکر ہوتی تھی، اس حساب کی اتنی فکر ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کریں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو زندگی میں ہی میرے آقا نے جنت کی بشارت دی تھی، جنتی ہونے کا بھروسہ دلایا تھا، لیکن ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے لکڑی کا ایک تنکا نظر آیا، اس لکڑی کے تنکے کو اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر زارو قطار رونے لگے، روتے روتے کہتے ہیں لکڑی تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو ختم ہو جائے گی، تو مٹی بنا دی جائے گی اور تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن میرے اندر جان ہے، میرے اندر روح ہے، کل قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ کاش اللہ مجھے لکڑی کا تنکا بنا دیا ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کا پروانہ دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے لکڑی کا تنکا بنا دیا جاتا۔ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے ہماری۔ اس دن کہو کہ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا، اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، لیکن اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ ہم نے کیونکہ سب کچھ اسی زندگی کو سمجھ رکھا ہے، یہ زندگی کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جبکہ اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے زندگی بنانے والے نے، اس دنیا بنانے والے نے کہا ہے لہو و لعب، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کھیل اور تماشے کی مثال کیوں دی، کبھی غور کیا آپ نے؟ لوگ کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، میچ کے بڑے شوقین ہیں، دیکھنے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باہر سے بڑی بڑی ٹیمیں آتی ہیں تو میدان بھر جاتا ہے، پورا دن میدان کے اندر شور ہلہ ہوتا ہے، اتنی پبلک، اتنے لوگ کے تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کھیل ختم پھر میدان خالی۔ ایسا لگتا ہے کہ میدان میں کوئی تھا؟ کھیل ختم ہونے کے بعد جیسے ہی گھر پر لوٹ آتے ہیں، میدان کیسا ویران، کتنا بھی بڑا میدان کیوں نہ ہو، میدان ویران نظر آتا ہے۔ مسلمانوں، جب تک زندگی کا کھیل شروع ہے سب کچھ ہے، جس دن روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا آپ کا بھی کھیل ختم ہو جائے گا۔
اس لیے لہو و لعب کہا گیا ہے، اس کی یہی حیثیت ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیاوی زندگی کی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ فاروق اعظم کو دیکھا، میں اور فاروق اعظم بیچ میں صرف ایک دیوار حائل تھی، یعنی فاروق اعظم بھی تنہا تھے اور میں دیوار کے اس طرف تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فاروق اعظم، وہ عمر بن الخطاب جس کے بارے میں آقا نے فرما دیا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعد نبی فکان عمر بن الخطاب، تو عمر بن الخطاب ہوتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا عمر با من است ومن با عمرم وحق با عمر است، ہر جا کے باشد، عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں، اور حق ہمیشہ عمر کے ساتھ رہتا ہے، عمر جس جگہ بھی رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں ان کو بھی جنت کی بشارت دی ہے، لیکن غور کرنا جملے کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو بڑی محبت کیا کرتا تھا ان سے، لیکن جس دن یہ جملے سنا میری محبت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، تو امیر المؤمنین بن گیا ہے۔ تنہائی میں تھے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں انس بن مالک دیوار کی اس طرف سے میں سن رہا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، تو امیر المؤمنین بن گیا ہے، مومنین کا امیر کہلاتا ہے۔ اور پھر زارو قطار رونے لگے، روتے روتے کہتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اللہ نے امیر المؤمنین ہونے کا حساب مانگا تو پھر اے عمر تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ عمر جس نے عدل و انصاف کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا تھا، وہ عمر جس نے ایسی حکومت کا نظام سنبھالا تھا کہ آج بھی لوگ ان کی دہائی دیتے ہیں، اور مسلمان نہیں غیر مسلم بھی ان کی دہائی دیتے ہیں کہ ایسا نظام حکومت سنبھالنے والا کوئی اور نہیں آیا، ایسا انصاف، ایسا عدل قائم کرنے والا۔ لیکن خوف خدا آخرت کی فکر یہ ہے، مستقبل کی فکر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر امیر المؤمنین کا حساب رب نے مانگ لیا، اللہ نے اگر طلب کر لیا تو عمر تو کیا کرے گا؟ برادران ملت اسلامیہ کوئی آسان ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کو بھی کتنی فکر آخرت۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی، دوپہر کی دھوپ تھی، تل ملاتی دھوپ تھی، سخت دھوپ تھی، لیکن بھوک اتنی شدت کی تھی کہ مجبوراً اپنے گھر کے باہر آنا پڑا تاکہ کوئی مل جائے اور بھوک کا انتظام ہو سکے، بھوک ختم ہو سکے۔ باہر آ کے دھوپ میں بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہی تھے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ وہ بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلے تھے، ان کو بھی بھوک ستا رہی تھی، وہ بھی اسی لیے آئے تھے باہر۔ پوچھا ابو بکر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بھوک کی شدت نے تڑپا دیا ہے، باہر آ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ کچھ انتظام ہو جائے، کھانے کا کچھ انتظام۔ کہا واللہ میں بھی اسی مقصد سے باہر آیا ہوں۔ ابھی دونوں بیٹھے ہی تھے کہ میرے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ غیب داں نبی ہے، سب جانتے، پوچھا نہیں کیوں بیٹھے ہو، سب معلوم ہے کیوں بیٹھے ہیں دونوں میرے صحابی۔ کہا کہ بھوک لگی ہے دونوں کو؟ کہا یا رسول اللہ اسی بھوک کی وجہ سے تو ہم باہر آئے۔ مسلمانوں، وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے کیسی زندگی گزاری، ذرا غور کریں۔ کیا آج بھوک کی وجہ سے کبھی آپ اپنے گھر کے باہر نکلے ہو؟ پیٹ بھر کر کھانے کو سب کچھ ہے، انتظام، غریب سے غریب انسان بھی آج 3 وقت کھانا کھا رہا ہے۔ مسلمانوں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ کہا چلو میرے ساتھ، ایک میرے صحابی ہیں جن کے یہاں دعوت ہے، دعوت کا انتظام ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس صحابی کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ یہاں ایک بات اور بھی بتاؤں، مسئلہ ایک واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے۔ بہت سارے لوگ جب گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پوچھتے ہیں، سامنے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو اپنا نام بتاتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں اور کہتے میں ہوں۔ کون ہوں میں کون ہوں؟ لہذا یہ جملہ کہنے سے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا جب کوئی اندر سے آواز دے اور پوچھے باہر کون ہے تو اپنا نام بتایا کرو۔ یہ طریقہ ہے اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، یہ نہ کہو کہ میں ہوں۔ لہذا آج میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ یہی جملہ کہتے ہیں میں ہوں، تو یہ جملہ نہیں کہنا ہے، بلکہ جب بھی اندر سے آواز آئے گی کون ہے تو پوچھنے والے کو بتانا ہے اپنا نام، اور پھر کہنا ہے کہ جو بھی ہو آپ کا نام، وہ آپ کا نام بتانا ہے، اور پھر اپنی حاضری کا یقین دلانا ہے۔ وہ چاہے گا تو دروازہ کھولے گا، میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پہچانے ہو، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نام بتایا اور پھر کہا میرے ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں ہیں۔ تو اندر سے خاتون نے دروازہ کھولا، اندر چلی گئی، اندر سے آواز دے کر کہنے لگی کہ میرے شوہر گھر پہ نہیں ہیں، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کچھ انتظام کرتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ ابھی وہ انتظام کر ہی رہی تھی کہ شوہر جو باغ میں گئے تھے وہ کھجور کی ایک تھال میں کھجور کو لے کر آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جیسے ہی حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ زمانہ موبائل کا زمانہ تو نہیں تھا کہ بیوی نے فون کیا ہوگا اور فوراً آ گئے ہوگے، پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں کھجور کے باغ میں تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے دل نے یہ گواہی دی کہ آمینہ کا چاند میرے گھر تشریف لایا ہوا ہے۔ کہا میرے دل نے گواہی دی، میں دوڑ کر آ گیا کھجورے لے کر آپ کی بارگاہ میں کہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر تشریف لائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور تناول فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کھجوروں کو تناول فرمایا۔ پھر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں آپ کو بھوک لگی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک بکری اور اس کا بچہ ہے، اس بچے کو ذبح کروں تاکہ آپ کے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، کہا بکری کا بچہ چھوٹا ہے، کہا ٹھیک ہے پھر میں بکری کو ہی ذبح کرتا ہوں، کہا ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس بکری کو ذبح کیا گیا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بہترین گوشت بنا کر، گوشت کا سالن بنا کر پیش کیا گیا۔ آپ نے کھانا کھایا، کھانا تناول فرمایا، صحابہ کرام دونوں نے کھانا تناول فرمایا۔ جب آپ کھانا کھا چکے نا، جس جملے کے لیے، جس بات کے لیے یہ واقعہ سنایا ہوگا ذرا غور سے سننا اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا، فکر آخرت کرنا۔ یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں سوچو۔ ہم اس زندگی کے بارے میں بہت سوچ لیا اور بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے، اس کے بارے میں سوچو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کھانا تناول فرمایا تو زاروں قطار رونے لگے، روتے رہے۔ صحابہ کرام جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے رونے کی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنا لذیذ کھانا آج ہمارے سامنے آیا ہے، اتنا لذیذ کھانا پیش کیا گیا ہے، آج ہم نے اتنا لذیذ کھانا تناول فرمایا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس لذت دار کھانے کے بارے میں اگر رب نے پوچھ لیا، اس کا حساب مانگ لیا تو ہم حساب کیسے کریں؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لذیذ کھانا بھوک کے وقت کھائے تو ان کو حساب دینے کی فکر ہے۔ آج نہ ہم حرام کا آیا ہے، حلال کا آیا ہے، کس کے یہاں سے آیا، کیا آیا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ہر روز لذیذ کھانا کھاتے ہیں لیکن کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کا حساب کیسے تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ جو ٹھنڈا پانی جو تم کو میسر آتا ہے، جو ٹھنڈا پانی جو آپ پیتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کرے گا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔
جو جو نعمت آپ کو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابھی تو 4-5 باتوں میں سے جو 5 سوال ہونے والے اس میں سے ایک ہی سوال کے بارے میں گفتگو کیا اور وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر وقت ملے گا تو پھر اسی حدیث کی تشریح کروں گا کہ اور 4 سوالات کون کون سے ہونے والے ہیں جس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ مسلمانوں آخرت کی فکر کرو، فکر آخرت میں لگ جاؤ اور اس دنیا کو باقی رہنے والی زندگی نہ سمجھو، اس لیے کہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، آنے والی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر جس زندگی کا بھروسہ ہے تو آخرت کی زندگی ہے، اسی زندگی کے بارے میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔